بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و حبیبک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو کہ مولا کائنات حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان اقدس میں آقا کریم نے ارشاد فرمائی، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اگر آپ یہ پڑھنا چاہیں تو اسے حضرت امام نسائی نے اپنی معروف کتاب خصائص علی حدیث نمبر 9 میں درج کیا ہے۔ حضرت عمر بن سعد بن ابی وقاص اپنے والد سعد بن ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں امیر معاویہ نے امیر مقرر کیا اور پھر ان سے پوچھا کہ ابو تراب یعنی مولا علی کو برا کہنے سے تمہیں کیا چیز مانے ہے؟ تو آپ نے کہا کہ جب تک مجھے وہ 3 باتیں یاد ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان اقدس میں ارشاد فرمائی تھی، میں انہیں ہرگز برا نہیں کہوں گا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی میرے اندر ہوتی تو مجھے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتی، محبوب ہوتی۔ نمبر 1، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ حضرت علی کو فرما رہے تھے کہ جب کہ آپ نے انہیں بعض غزوات میں پیچھے چھوڑا تھا تو حضرت علی نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ رہے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری منزلت میرے ساتھ ایسی ہے جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ دوسری خوبی کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے دن یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کل میں ایسے شخص کو علم عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اسے محبوب رکھتے ہیں۔ بس ہم سب اس پرچم کے امیدوار تھے کہ آپ نے فرمایا کہ علی کو میرے پاس لاؤ، تو انہیں لایا گیا تو وہ اشوب چشم میں مبتلا تھے، تو آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور آپ شفا یاب ہو گئے، اور پھر انہیں پرچم سپرد کیا گیا۔ اور تیسرا، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے پلیدی کو اے نبی کے گھر والوں، اور تم کو پوری طرح پاک صاف کر دے، یعنی آیا تطہیر، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام علی علیہ السلام سیدہ کائنات جناب حسنین کریمین علیہ السلام کو بلایا اور پھر فرمایا کہ اے اللہ، یہ میرے گھر والے ہیں۔ اس حدیث میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے سیدنا علی ابن ابی طالب کی 3 خصوصیات ذکر فرمائیں، اور انہیں ان خصوصیات کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی کہ اور اس کا سبب جناب معاویہ کا یہ سوال تھا کہ ما منع کا ان تصبا ابا تراب، کہ ابو تراب کو برا کہنے سے تمہیں کیا چیز مانے ہے؟ تو خدا کی قدرت ہے کہ مولا علی کے اکثر فضائل کا اظہار ایسی ہی وجوہ کے باعث ہوا۔ امیر معاویہ اور ان کی کابینہ کے لوگ تو اپنے اقتدار کو بچانے کی خاطر فضائل علی علیہ السلام کو چھپاتے تھے اور سب و شتم کرتے تھے تاکہ جو پبلک ہے انہیں سراپائی برائی سمجھ کر ان کے قریب نہ آئے، جیسا کہ حدیث نمبر 5 کی تشریح میں امیر شام کا قول گزر چکا ہے کہ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کے فضائل و مناقب پر مبنی تحریر کے بارے میں کہا تھا کہ اس خط کو پوشیدہ رکھو، اس کو اہل شام نہ پڑھے اور نہ وہ ابن ابی طالب کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ ناظرین اکرام، آپ نے تاریخ کے کتب میں پڑھا ہوگا کہ جب امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کوفہ کی مسجد میں آپ کی شہادت ہوئی، تو جب اہل شام
اور اس طرح کے جو دیگر علاقے کے لوگ تھے انہوں نے جب سنا تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا تھا کہ کیا علی نماز پڑھتے تھے۔ تو اس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ مولا متقیان کے بارے میں امیر شام اور جو دیگر آپ کے دشمن تھے انہوں نے آپ کے خلاف کس طرح کی غلط فہمیاں اور کس طرح کا ان لوگوں کا جو ہے وہ برین واش کیا تھا اور وہ مولا علی کے بارے میں کیسی سوچ رکھتے تھے۔ آئندہ آنے والی احادیث ویڈیوز میں انشاءاللہ مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے مزید مستند احادیث بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں گی۔ جزاکم اللہ۔